جو آپ کا ذریعہ آمدنی ہے، کروڑوں روپے کا مال ہے، وہ فیکٹری کی صورت میں ہو، مشینوں کی صورت میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جو فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، جو بیچنے کے لیے کارخانے میں مال تیار ہوتا ہے، وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 80-85 ہزار کا گودام میں مال پڑا ہے اپنا بیچنے کے لیے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ شرط ہے کہ سال کا پورا گزر ہو جائے۔ یہ نہیں کہ آج 2 لاکھ کے مالک ہوئے تو آج ہی زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں، اس مال پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ یہ تھوڑا سا مضمون مشکل ہے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ پھر زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط ہے، اور دوسرے نمبر پہ قمری مہینوں کا حساب کرنا ہے، شمسی مہینوں کا حساب نہیں، جنوری فروری کا حساب نہیں لانا۔ کس کا حساب لگانا ہے؟ اسلامی مہینوں کا۔ ہمارے ہاں عموماً زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ حالانکہ رمضان میں زکوٰۃ دینا کوئی فرض واجب تو نہیں، فرض تب ہوتی ہے جب سال پورا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے شعبان میں سال پورا ہو گیا ہو سکتا ہے رجب میں پورا ہو گیا ہو۔ اب صاحب نصاب ہونے کا میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یکم محرم الحرام 2021 جو پچھلے سال تھا، 2021 یکم محرم الحرام کو آپ میں سے کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ نقد کیش آ گیا، حاجت اصلیہ کے علاوہ، یعنی آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد، گھر کے اخراجات، بچوں کی فیسیں، یوٹیلٹی بل، سب کچھ نکال کے بغیر ضرورت کے 1 لاکھ روپے کے آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ یکم محرم والے دن، جس ٹائم، جس وقت، جس گھنٹے میں یہ پیسے آئے، شریعت کہتی ہے آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ صاحب نصاب۔ یکم محرم 2021 کو حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ نقد کیش آ گیا، وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ہو، درم و دینار ڈالر کی صورت میں ہو، 1 لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہو۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ 2022 یکم محرم الحرام 1 سال پورا گزر گیا، درمیان میں نہیں دیکھنا کیا آیا ہے کیا گیا ہے۔ اگرچہ لاکھ میں سے استعمال ہوتے رہے، کبھی 70,000 رہ گیا، کبھی 50,000 رہ گیا، کبھی 20,000 رہ گیا، کبھی پھر 2 لاکھ چلا گیا، ایسے پیسے کمی بیشی ہوتی رہی، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر درمیان میں 9 مہینے ہوئے، جو 1 لاکھ روپے تھا یا 2 لاکھ تھے یا 3 لاکھ تھے جو جمع ہوئے تھے، سارے ہی ختم ہو گئے، کسی ضرورت پر لگ گئے، مکان بنا لیا، یا میرا مطلب کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش آ گئی تو خرچ ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی تو صرف ہو گئے۔ اب سارے پیسے جب ختم ہو جائیں گے نا، پھر جب نیا لاکھ آئے گا، یا 52.5 تولے چاندی، یا 7.5 تولے سونا، یا سارے چیزوں کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بن جائے، پھر نیا نصاب شروع ہوگا۔ اگر آپ کا نصاب شروع ہو رہا ہے یکم محرم 2021 سے، 1 لاکھ روپے کے مالک ہوئے، یا 7.5 تولے سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، ملا کے 1 لاکھ روپے تک پہنچ جائیں تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ پھر یکم محرم سے آپ کا نصاب شروع ہوگا، یکم محرم 2022 تک، جب آپ 2022 چڑھ جائے گا تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ 2022 یکم محرم اسی ٹائم، کیونکہ آپ نے لکھا ہوا ہے، دیکھو اب آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، مال کتنا آپ کے پاس موجود ہے، پلاٹ کتنے آپ کے پاس موجود ہے جو بیچنے کے لیے ہیں، جو خریدے ہیں اپنے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں، جو بیچنے کے لیے خریدے ہیں، جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہے، سونا چاندی روپے کتنے پیسے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے 2 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ روپیہ چلا گیا ہے، وہ بھی اکاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ کسی کے پاس امانت ہے، وہ بھی اکاؤنٹ ہوگا۔ سارے جو بھی آپ کے پاس مال تجارت کی شکل میں مال ہے وہ بھی اکاؤنٹ ہوگا، سارے پیسے اکاؤنٹ کرنے ہیں، جمع کر کے لکھ لینا ہے۔ وہ بن گیا 10 لاکھ روپیہ مثال کے طور پر، سال گزر گیا نا، 10 لاکھ روپیہ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے ذمہ واجب الادا کتنے، میں نے قرض کتنا دینا ہے۔ اپنے بچوں کی فیسیں نکالیں، اپنے گھر کے خرچے نکالیں، گھر کے بل ضروریات جو خرچے وہ نکالیں، کسی کو قرض دینا ہے وہ نکالیں، وہ مائنس کر لیں، اور باقی جتنے پیسے بنیں گے
ان کو 40 پہ تقسیم کر لیں، یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔